شاید ننھی آنکھیں دیکھ رہی ہو کہ علی اکبر نے شہادت کا جام نوش کر لیا، دیگر اہل بیت اطہار نے شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، اصحاب مصطفیٰ اپنی قربانیاں پہ، اصحاب حسین اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، مجھے کوئی کربلا میں کیوں نہیں لے جاتا کہ میں بھی شہادت کا جام نوش کروں؟ کوئی جب بچہ روتا ہے تو اپنی بات منوانے کے لیے روتا ہے، رونے لگے، دنیا نے یہ سمجھا علی اصغر پیاس کے وجہ سے رو رہے ہیں، حقیقت یہ تھی کہ علی اصغر شہادت کے لیے رو رہے تھے۔ امام نے بچے کو گود میں لیا اور پھر کرب و بلا کے میدان میں میرے امام پہنچے اور ایک خطبہ دیا، دیکھو تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، مجھ سے تمہارا اختلاف ہے، میں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چند بوند پانی اس بچے کو دے دو، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن حوض کوثر پر نانا کے ہاتھوں سے جام حوض کوثر پر کوثر کا جام تمہیں پلواؤں گا۔ جب اس خطبہ ارشاد فرما رہے تھے لیکن اس خطبے کا کوئی اثر نہ ہوا اور یزیدیوں کے سخت دل پر حضرت علی اصغر کے بچپنے کا کوئی اثر نہ ہوا، اور پھر مقابلہ یہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ حرملہ نے اپنی تیر کمان پہ رکھا اور ایک تیر چلایا، جیسے ہی تیر چلا حضرت علی اصغر کے گلے، ننھے گلے کو چیرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں پیوست ہوا، خون کا ایک فوارہ اٹھا، امام نے خون کو چلو میں لیا، سوچا آسمان کی طرف اچھال دوں، آسمان سے آواز آئی، خون علی اصغر کی قسم اگر آسمان کی طرف اچھالا گیا قیامت تک کے زمین والوں پر پانی نہیں برسے گا۔ امام نے زمین پر ڈالنے کے لیے سوچا تو زمین سے آواز آئی، قیامت تک کے کچھ بھی سبز زمین سے نہیں اگیں گی۔ امام نے خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا مولا میں جانتا ہوں شہیدان محبت کا غسل ان کے خون سے ہوتا ہے، مولا میں نے اپنا غسل کر لیا ہے اور کل قیامت کے دن حسین اسی حالت میں رب کی بارگاہ میں حاضری دے گا۔ ننھے سے جان کو لے کر جب کربلا کے میدان سے خیمے کی طرف امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام پہنچے، میرے باپ نے دیکھا بچہ گیا تھا، تڑپتا ہوا گیا تھا، پیاس سے بلبلا رہا تھا، آ رہا ہے بڑا سکون کے ساتھ، شاید یزیدیوں نے پانی دے دیا ہو، لیکن جب امام حسین نے ننھے علی اصغر کو لے کر خیمے میں پہنچے اور پھر رباب کی گود میں رکھا، کہا اللہ نے تیری ننھی قربانی بھی قبول فرما لی، آج ننھا علی اصغر بھی رب کی بارگاہ میں قربان ہوا اور صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں میں اس کی یاد تازہ رہے گی اور امت مسلمہ پر علی اصغر کے اس بچپنے کا احسان رہے گا کہ دین متین کی عظیم خدمات کے لیے اور تحفظ دین اور شریعت مطہرہ کے لیے حسین نے اپنے ننھے کی بھی قربانی پیش کی ہے۔ یہ قربانیاں ہی ہے جو کہ دین متین ہم تک کے پہنچا ہے، یہ عظیم قربانیاں ہی ہے، تم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے، عظیم قربانیوں کو تم نے فراموش کر دیا ہے۔ اسلام کا یہ چراغ ہے جس میں تیل نہیں جلتا، شہداء کا خون شامل ہے اور اسی خون کی وجہ سے اسلام کی یہ شمع روشن ہوئی ہے۔ تاریخ کو دیکھو، اپنی تاریخ پڑھو، مسلمان ہر دور میں سرفراز اس لیے رہا ہے کہ قربانیاں مسلمانوں نے ہر دور میں پیش کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، بڑے بڑے ممالک کو فتح یاب کیا۔ کیا تم تاریخ زیاد کو بھول گئے؟ اندلس کے اوپر میں حملہ کرنے کے لیے جب کشتیوں سے دریا سے اترے، اپنی کشتیوں کو جلا دیا اور یہ کہا کہ ہم نے کشتیوں کو اس لیے جلا دیا ہے کہ ہم اب اندلس کو فتح کریں گے یا اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن اندلس کو بغیر فتح کیے ہوئے ہم یہاں سے واپس نہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیسے آپ نے کشتی جلا
دی. کہا ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں. میں سمجھ گیا کہ حضور نے ہمیں فتح و نصرت کی بشارت ہمیں عطا فرما دی ہے. اپنی تاریخ کو پڑھو کہ تاریخ میں پڑھو. گھوڑے دریاؤں میں گھوڑے تم نے ڈالے ہیں, تم نے صحراؤں میں گھوڑے چلوائے ہیں, تم نے دشمنوں کے ہوش ٹھکانے لائے ہو. پوری دنیا پہ تمہارا ہی غلبہ تھا, پوری دنیا پہ تمہارا ہی دبدبا تھا. تم کیسے بزدل ہو گئے, تمہارے اندر خوف کیسے آ گیا؟ وہ قوم جو صرف ایک مسلم خاتون کے لیے, محمد بن قاسم کے تاریخ کو پڑھو, جب ہند کی سرحد پر ایک مسلم خاتون کو اس کے قبیلے کے ساتھ میں گرفتار کیا گیا, اس نے پکارا ایک مسلم خاتون کے تحفظ کے لیے. محمد بن قاسم نے پورے ہندوستان کو فتح کیا تھا. تم اپنے نبی کے نام پر بیدار نہیں ہو سکتے, تم اپنے نبی کے گستاخوں کے لیے ایک FIR نہیں درج کرا سکتے. تم اپنی مسلم لڑکیوں کو غیر مسلم کے چنگل سے بچانے کے لیے اپنی بیداری کا ثبوت نہیں پیش کرتے. تم آج غیروں کی گرفت میں ہو, تمہاری قربانیاں تم نے فراموش کر دی ہے. کربلا پڑھو, اس سے پہلے کی تاریخ پڑھو, اپنی تاریخ کو یاد کرو, پھر تاریخ کو دہراؤ. مسلمان پھر فتح یاب ہوگا. اس لیے کہ رب نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب ہو, تم ہی کامراہ ہو, شرط ہے کہ تم مومن ہو جاؤ, کامل ایمان والے ہو جاؤ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے جانثاروں کی شہادت کو پیش کر کے قیامت تک کے پیدا ہونے والے مسلمانوں پہ ایک عظیم احسان فرمایا ہے. شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا میں جو باقی جن کی شہادتیں بیان کرنے سے رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ 10 محرم الحرام بروز منگل کو ظہر کے بعد میں ان کا ذکر بیان کیا جائے گا. آپ حضرات اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت ادا نہ پڑھی سنت ادا فرمائیں.